بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مکہ والوں کے گانے سننے گئے تو اچانک زلزلہ۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن اور جوانی کے کچھ دلچسپ واقعات سنائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 سال کی ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں دکھنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا بڑا علاج کرایا مگر آپ کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئیں۔ دادا عبد المطلب بڑے پریشان تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ بڑا علاج کرایا مگر آرام نہ ہوا۔ وہ پریشان بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کسی جاننے والے نے آ کر کہا کہ اے ہمارے سردار، آپ پریشان نہ ہو، مکہ کے قریب عکاظہ بازار ہے، اس بازار کے پاس ایک حکیم کا گھر ہے، بڑا قابل ہے، وہ دوائی بھی دے گا اور آپ کے پوتے پر کچھ پڑھ کر دم بھی کر دے گا۔ آپ اپنے بیٹے کو وہاں لے جائیں، شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام مل جائے۔ حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہوئے اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور اس حکیم کے پاس تشریف لے گئے۔ جب اس راہب کے مکان پر پہنچے تو مکان کو بند پایا۔ آواز دی تو لوگوں نے کہا کہ ابھی دروازہ بند ہے، اب 1 سال بعد کھلے گا۔ یہ سن کر عبد المطلب مایوس ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، لیکن اسی وقت اچانک اسے راہب کے عبادت خانہ میں ایک زلزلہ آ گیا۔ قریب تھا کہ عبادت خانہ گر جائے اور راہب اس میں دب کر مر جائے، اس لیے جلدی سے وہ راہب گھبرا کر باہر نکلا اور حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آخر آج کون یہاں پر آیا ہے کہ جس کی تعظیم کے لیے میرا عبادت خانہ بھی سجدہ کرتا ہے۔ جب اس راہب کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی تو گھبرا کر بولا کہ اے عبد المطلب، تم اس بچے کو نہیں جانتے کہ یہ کون ہے؟ یہ دنیا کا نبی اور گنہگاروں کی شفاعت کرنے والا ہے۔ اگر اس وقت میں اپنے عبادت خانے سے باہر نہ آتا تو اندر ہی دب کر مر جاتا۔ اے عبد المطلب، اس کی حفاظت کرنا، ان کے دشمن یہودی ہوں گے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ اے راہب، میرے بچے کی آنکھیں دکھتی ہیں، سنا ہے کہ تم آنکھوں کا علاج بھی کرتے ہو۔ تو اس راہب نے کہا، کیا تم خود حکیم کو بیمار کے پاس لائے ہو؟ اے عبد المطلب، ان کا علاج اور ان کی دوا انہی کے پاس ہے، تم ان کے منہ کا لعاب ابھی ان کی آنکھوں میں لگاؤ۔ یہ سن کر عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کا لعاب آپ کی آنکھوں میں لگا دیا۔ لعاب لگانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اسی طرح ہجرت کے موقع پر غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک سانپ نے کاٹ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لگایا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے درد میں کمی آ گئی اور وہ سانپ کا زہر جاتا رہا۔ علامہ ابن راہویہ نے اپنی مسند میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ میں جاہلیت کی بری رسموں اور کھیل کود کی طرف کبھی بھی متوجہ نہیں ہوا سوائے 2 راتوں کے، اور ان 2 راتوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے سلا دیا۔ ایک رات کا واقعہ تو یہ ہے کہ مکہ کے کچھ نوجوان اور میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی بکریوں کے ریوڑ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ذرا میری بکریوں کی نگرانی رکھنا تاکہ میں مکہ جا کر نوجوانوں کا کھیل دیکھوں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر میں آبادی کی طرف آیا اور پہلے ہی گھر میں گانے کی آواز سنی۔ پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ کسی نے بتایا کہ شادی کا سلسلہ ہے۔ میں گانا سننے کے لیے بیٹھ گیا اور پھر اللہ نے میرے کانوں کو ایسا ٹھپٹھپایا کہ میں سو گیا، یہاں تک کہ دوسرے روز سورج نکلنے پر اس کی دھوپ نے مجھے بیدار کر دیا اور پھر میں اٹھ کر اپنے ساتھی کے پاس گیا تو اس نے پوچھا اتنے لمبے وقت تک آپ وہاں کیا کرتے رہے؟ تو میں نے اس کو پوری آپ بیتی سنائی۔ دوسری رات پھر میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میری بکریوں کا خیال رکھنا تاکہ میں جا کر کھیل دیکھوں۔ اس نے اقرار کیا اور میں مکہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہاں آ کر میں نے گانے کی ویسے ہی آواز سنی جیسے میں نے کل رات سنی تھی۔ میں دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا۔
لیکن پھر قدرت نے میرے کانوں کو ایسا ٹھپٹھپایا کہ میں سو گیا، یہاں تک کہ دوسرے دن دھوپ نے مجھے جگایا۔ پھر میں لوٹ کر اپنے ساتھی کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا؟ تو میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ اس کے بعد میں نے نہ کبھی ایسا ارادہ کیا اور نہ ہی مجھے کوئی شوق ہوا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ پتھر اٹھا کر لانے لگے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے تھے، تو آپ کے چچا حضرت عباس نے آپ سے کہا کہ اے محمد، اپنا تہبند اتار کر کندھوں پر رکھ لو تاکہ تمہارے کندھے پتھر سے زخمی نہ ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند اتار کر کندھوں پر جیسے ہی رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے اور آنکھیں آسمان میں لگ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور فرمانے لگے کہ میرا تہبند لاؤ، میرا تہبند لاؤ، اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند باندھ لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اچانک میں نے اپنے چھوٹے بھتیجے کو بے ہوش ہو کر گرتے دیکھا تو جلدی سے دوڑتا ہوا آیا تو کیا دیکھتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں آسمان میں لگی ہیں۔ میں نے کہا بھتیجے تمہاری حالت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچا جان، جیسے ہی میں نے اپنا تہبند اتارا تو اچانک مجھے پورے آسمان میں ایک عجیب سی مخلوق نظر آئی۔ اس نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اے محمد، اپنا تہبند باندھ دو۔ اے چچا جان، وہ اتنا بڑا تھا کہ اسے دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی برہنہ نہیں ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی بات نوٹ کر لی کہ اس کے بعد آپ کبھی برہنہ نہیں ہوئے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا دیا۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ السلام علیکم۔